بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظافر جن کا واقعہ ایک مشہور اور روح پرور اسلامی روایت ہے جو عشق اہل بیت علیہ السلام اور وفاداری کی اعلیٰ مثال ہے۔ یہ واقعہ ان کی وفاداری اور عشق علی علیہ السلام کی ایک روشن مثال ہے۔ یہ واقعہ امام حسین علیہ السلام کے کربلا کے سفر کے تناظر میں پیش آیا اور اسے خاص طور پر شیعہ تاریخ میں بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ ظافر جن نے نہ صرف مختلف موقع پر مولا علی علیہ السلام کا ساتھ دیا بلکہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے مددگار بنے، بلکہ ان کا تعلق اہل بیت سے بہت پہلے سے تھا۔ ظافر جن کا واقعہ دور امام علی علیہ السلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام جب خلافت پر فائز ہوئے اس وقت حالات بہت نازک تھے۔ جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان جیسے بڑی جنگوں کا سامنا تھا۔ ان ایام میں ظافر نے اپنے قبیلے کے ساتھ مولا علی علیہ السلام سے بیعت کی اور ان کی اطاعت کا عہد کیا۔ روایت میں آیا ہے کہ صفین کی جنگ کے دوران جب لشکر شام کے مقابل مولا علی علیہ السلام کے سپاہی تھکنے لگے اور وقت ایک نازک موڑ پر تھا، تب ظافر جن اپنے جنات کے قبیلے کے ساتھ آسمانوں کی فضا میں میدان صفین میں اترے۔ ان کے چہرے پر وفا کی چمک تھی اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں۔ ظافر امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا علی علیہ السلام، ہم آپ کے وفادار بندے ہیں، اگر اجازت ہو تو ہم ان ظالموں پر حملہ کر دیں اور ان کے وجود کو مٹا دیں۔ حضرت علی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا، اے ظافر، یہ جنگ زمین والوں کی درمیان ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرے ماننے والوں کی آزمائش ہو اور ان کے ذریعے حق و باطل میں فرق ظاہر ہو۔ تمہارا جذبہ ہمیں عزیز ہے، تم ہماری پشت پناہی کرو، لیکن میدان جنگ میں اترنے کی اجازت نہیں۔ ظافر جن نے امام علی علیہ السلام کے حکم کو سراخوں پر رکھا، لیکن جنگ کے دوران کئی مواقع پر انہوں نے نعرہ حیدری لگا کر ایسے الفاظ فضا میں گونجا دیے جس سے دشمن کی صفوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ کچھ روایات کے مطابق ظافر اور ان کے جنات نے راتوں میں دشمن کے خیموں میں دہشت پھیلائی، انہیں نیند سے جگایا اور انہیں امام علی علیہ السلام کی طاقت کا روحانی احساس دلایا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام کو ظاہری فتح نصیب ہوئی۔ ظافر جن نے دوبارہ بیعت کی تجدید کی اور عرض کیا، مولا، ہمیں قیامت تک آپ اور آپ کے اولاد سے وفا کی توفیق دیجیے۔ مولا علی علیہ السلام نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعا دی، اے ظافر، تم اور تمہارے ماننے والے ہمارے اہل وفا میں سے لکھے گئے۔ تمہاری نصرت کا وقت پھر آئے گا جب میرا بیٹا حسین مظلوم ہوگا۔ یہی دعا ظافر کے دل میں نقش ہو گئی اور کربلا کا وقت آیا تو انہوں نے اسی وعدے کو نبھایا۔ ظافر جن کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اہل بیت سے عشق صرف وقت مشکل میں نہیں بلکہ ہر لمحہ وفاداری کا تقاضا کرتا ہے۔ ظافر نے امام علی علیہ السلام کے ہر حکم کو دل و جان سے قبول کیا اور ان کی روحانی مددگار بن کر اہل وفا میں شامل ہو گئے۔ ظافر جن ان جنات میں سے تھے جو علی علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ انہوں نے نہ صرف امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کے دور میں ان کی مدد کی بلکہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام سے بھی محبت و عقیدت کا رشتہ قائم رکھا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے مکہ اور پھر کربلا کا سفر شروع کیا تو یہ خبر ظافر جن کو بھی پہنچ گئی۔ اس وقت وہ ایک وادی میں اپنے قبیلے کے ساتھ قیام پذیر تھے۔ جیسے ہی انہیں امام مظلوم علیہ السلام کے کربلا کی طرف روانہ ہونے کی خبر ملی، انہوں نے فوراً اپنے قبیلوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا، میرے آقا نواسہ رسول کربلا کے میدان کی طرف جا رہے ہیں اور ان کے دشمن ان کے خون کے پیاسے ہیں۔ اے میرے قبیلے کے جنات، کیا تم علی علیہ السلام کے بیٹے کی مدد نہیں کرو گے؟
تو जाफिर का कबीला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता था, लेकिन उनमें से कुछ ने कहा हम बनी नौ इंसान के मामलात में मदाखलत नहीं करते, जबकि कुछ ने साथ चलने का वादा किया। जाफिर अपने मुखलिस साथियों के साथ करबला की तरफ रवाना हो गए। जब जाफिर जिन पहुंचे करबला के मैदान में तो उस वक्त शब आशूर थी। जाफिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमे में हाजिर हुए, सलाम अर्ज किया और अर्ज की, या अब्ना रसूल अल्लाह, मैं और मेरा कबीला आपकी नुसरत के लिए हाजिर हैं, हमें इजाज़त दें कि हम दुश्मनों पर हमला करें और उनका नाम व निशान मिटा दें। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने जाफिर की बात सुनी और जवाब में फरमाया, जाफिर, हमें तुम्हारी मोहब्बत और वफादारी पर फ़ख्र है, लेकिन ये मार्का इंसानों का है। मेरा इम्तिहान और मेरे असहाब का इम्तिहान ज़मीन वालों के लिए हुज्जत है। अल्लाह चाहता है कि मेरी कुर्बानी के जरिए इंसानों की हिदायत हो, तुम हमारे गम में शरीक हो, यही तुम्हारी नुसरत है। जाफिर की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने इमाम के कदम में गिरकर अर्ज की, मौला, हमें तौफीक दें कि हम आपके बाद आपके कातलों पर अजाब बनकर नाजिल हों। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें सब्र तशक्कुर की तलकीन की और दुआ दी। आशूर के दिन जाफिर और उनका कबीला पहाड़ों और फिजाओं से जुल्म के मंजर देखते रहे, और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथी शहीद हो गए, जाफिर जिन ने अपने वादे के मुताबिक यजीद के लश्कर पर बद्दुआएं की। रिवायत में आता है कि जाफिर जिन और उनके साथियों ने करबला के बाद कई यजीदी सरदारों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया। वो शाम के बाज़ारों में अहले बैत का साथ भी मौजूद रहे। बाद रिवायात में भी आया है कि करबला में मज़ारों की हिफाजत पर भी मामूर रहे। जाफिर का वाक़या हमें ये दर्स देता है कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात भी अहले बैत से इश्क रखते हैं। वो वफादारी, कुर्बानी और वफा की अलामत हैं। उन्होंने ना सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की बल्कि अपनी पूरी कौम को इस मोहब्बत की तरफ राग़िब किया। ये वाक़या हमें सबक देता है कि जहाँ भी जुल्म हो वहाँ हक़ के साथ खड़ा होना ज़रूरी है, चाहे हम इंसान हो या जिन, लेकिन हक़ का साथ ज़रूर देना चाहिए। देखते रहिए एपी गोल्ड मीडिया यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी तमाम मोमिनीन, तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और सदका जारिया समझकर शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। सलामत रहें हमेशा। अल्लाह हाफिज़।